اب یہ بتائیے گا 9 مئی کو تقریباً 1 سال ہو گیا، کیونکہ آج 1 مئی ہے، تو 8 دن کم 1 سال تو ہو گیا۔ تو جس طریقے سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا ریاست نے، اور کرنا بھی چاہیے تھا، ساری دنیا اس طرح کے معاملات کو ایسے ہی ٹیک اپ کرتی ہے جیسے کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا، مطلب اس سے تو تاثر یہ مل رہا تھا کہ تو مہینوں میں نہیں، دنوں میں سزائیں ہو جائیں گی، ٹرائل ہو جائیں گے، ہم یہ سوچ رہے تھے، تاثر بھی یہ مل رہا تھا، لیکن ہم نے دیکھا 1 سال ہو گیا ہے، 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں ہوئی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، 9 مئی کو 1 سال ہو گیا ہے، سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی، کب تک متوقع ہے، کیا چل کیا رہا ہے؟ یار 71 لوگوں کو تو سزائیں ہو چکی ہیں نا۔ 51 وہ لوگ جو کہ گجرانوالہ کے اندر 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھے، ان کو تو 5 5 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ ویسے آج تک کسی نے ان کی بات دوبارہ پوچھی؟ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے کسی جو ہے رائٹ یا لیفٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں یا ان کے انر سرکل کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کسی نے مڑ کر ان کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کن حالات میں ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر کوئی جیل کے کھانے کے علاوہ کوئی اپنے کھانے کا انتظام کیا ہے؟ اب وہ 5 5 سال تو قید انہوں نے بامشقت وہ لوگ جو ہیں وہ کاٹیں گے، لیکن ان بیچاروں کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ ہاں 20 وہ بلیسڈ قسم کے لوگ ہیں جن کو جو ملٹری کورٹس میں گئے اور ان کی سزائیں تقریباً سال سال کی بنتی تھیں، ان کی چند ماہ کی سزا رہتی تھی، جس کو ویور دے دیا چیف آرمی اسٹاف نے ایسا گڈ جیسچر، اور ان کی سزاؤں کو جو ہے وہ انہوں نے معاف کر کے، چند ماہ کی 2 3 ماہ کی سزاؤں کو معاف کر کے، تو وہ 9 9 ماہ کی یا 10 10 ماہ کی سزائیں کاٹ کر وہ لوگ جو ہیں وہ رہا ہو چکی ہیں، لیکن ان کی بھی کنوکشن ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ابھی تک کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی، بلکہ 71 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے۔ اب باقی جو لوگ ہیں ان کی دیکھیے، ہر فوجداری جو کیس ہوتا ہے اس کے اپنے اپنے میرٹس ہوتے ہیں۔ یہ کرمنل کیسز ہیں، ابھی بھی تقریباً 80 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ دیگر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کی کیسز جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں۔ اب وہ کیسز کئیوں میں تو بھی ٹرائل بھی صحیح طرح بات کرتے ہیں، ٹف ٹائم دینے کی بات کرتے ہیں سڑکوں پر، وہ تو میرا خیال سے کامیاب نہیں ہو سکے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ان کے احتجاج جو بھی ہوں گے، جو بھی افیکٹو آپ ان کا احتجاج دیکھیں گے، وہ احتجاج ان کا صرف اور صرف خیبر پختونخوا تک ہی محدود ہوگا۔ خیبر وہاں تو پختونخوا میں ان اپنی کی اپنی حکومت ہے۔ حکومت ہے، تو اپنی حکومت کے خلاف کریں گے نا احتجاج، دنیا کو بتائیں گے جی ہم بڑے مقبول ہیں۔ بس انہوں نے ظاہر یہ کرنا ہے کہ ہم بڑے مقبول ہیں، مقبولیت ان کی بس یہی ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے اندر ہی مقبولیت اب ان کی اتنی ہے کہ بس خیبر پختونخوا کے اندر ہی یہ بیٹھ کر جو ہے نا اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، اور وہیں پر دکھائیں گے۔ یہ تو اب آس امید میں ہے کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ان کی کچھ اہمیت بن جائے۔ تو یہ ان کی اہمیت بس اب اتنی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی ہی ایک جماعت ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر ہی یہ احتجاج کر حسن بھائی، سکتے ہیں۔ یہ اپنی ہی کے پی کے میں جو ان کی گورنمنٹ ہے اسی کے خلاف احتجاج کریں گے؟ تو بس اب ایسے ہی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے مقبول ہیں، تو انہوں نے یہی کرنا ہے، اپنی حکومت کے خلاف یہ سڑکوں پر آ جائیں گے تو آئیں، اپنا شوق پورا کریں۔ دیکھو نا، یہ آپ نے جعلی عکس دنیا کو دکھا رہے ہیں ایک عرصے سے، ہر چیز ان کی جو ہے نا وہ جعلی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں کہیں گے جی بڑے لوگ نکل آئے، بھائی مینڈیٹ ابھی آپ کو ملا ہے، یعنی 8 فروری کو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی 2/3 میجورٹی سے بھی اوپر آپ نے میجورٹی دی ہے، اور جتنے جتنے ووٹوں سے آپ لوگ جیتے ہیں خیبر پختونخوا نے آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ اب وہاں پر آپ کو دوبارہ یہ چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی چیز کو 10 مرتبہ ثابت کریں گے اور کہیں گے جی ہم سے مقبول کوئی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ گورنر سے توجہ دیں، آپ ایسا افیکٹو جو ہے وہ رول پلے کریں، اتنی اچھی آپ ترقی کی طرف آپ لے کے جائیں۔ حالانکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے پچھلے 10 سال میں کیا جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ یہ مینڈیٹ مل گیا ہے۔ وہ بات تو کچھ ایسی ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی تمام حکومتیں خریدی گئی ہیں، تو اگر حکومتیں ان کی بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر بظاہر یہی بات نظر آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت خریدی ہے۔ ادروائز تو کوئی ایسا کام مجھے ویزیبل ان کا نظر نہیں آ رہا جس سے انہوں نے کو بہت زیادہ ترقی کے اوپر اس صوبے میں جو ہے کردار ادا کیا ہو۔ لیکن بہرحال ووٹ ان کو مل گئے ہیں، اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا تب تک ہمیں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، اور خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے میری نگاہ میں، اور اس کے اوپر ان کو اب دوبارہ اس کو وہاں پر ترقی کا سفر سٹارٹ کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں پر اس گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کریں
اور روز جو ہے وہ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے آئیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میرا اب سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو 3 لوگوں پر مشتمل ہے. شبلی فراز بھی شاید انہوں نے اسی لیے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، ان پہ یقین ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے. وہ 3 رکنی کمیٹی کو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس مذاکرات کریں گے. یہ چیز تو وہ کافی ڈسکس ہوگی. اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی مذاکرات کریں گے ان سے؟ کیا وہ راضی ہیں؟ یہ تو 1 سال سے 1.5 سال سے خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہی ہمیں منہ نہیں لگا رہے. تو اب وہ منہ لگائیں گے ان کو؟ دیکھیں، جو آج جس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومتوں کے ساتھ کوآپریشن رکھے گی. اب حکومتوں کے ساتھ کوآپریشن میں اگر اس میں بات کی جائے، جو 3 رکنی کمیٹی ہے تو اس میں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ان کے ساتھ کوآپریشن علی امین گنڈا پور کے ساتھ رکھیں گے. بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی کوآپریشن نہیں ہونا. اور بسائڈ یہ ان کے اپنے جو مقدمات ہیں وہ تو کورٹس کے اندر ہیں، اور کورٹس نے ہی ان کو ریلیف دینا ہے، اور کورٹس ان کو ریلیف دے بھی رہی ہیں. بلکہ کئی جگہوں کے اوپر تو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سہولت کاری میسر آ رہی ہے مختلف عدالتوں کی طرف سے. تو ان کو زیادہ اپنا فوکس جو ہے وہ ان مذاکرات سے زیادہ ان کورٹس کی طرف کرنا چاہیے، جہاں سے ان کو جو ہے وہ جہاں پر ان کے کیسز چل رہے ہیں، تاکہ ان میں افیکٹولی ان کو جو ہے فالو اپ کر کے تو کسی قسم کا وہ ریلیف حاصل کر سکیں. میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بانی چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی کے لیے کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم نے یہ بتائیے گا، میرے پاس مطلب خبر تھی اور اسلام آباد سے تھی کہ عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے، ان کے اہلیہ نے کچھ جو ہے وہ دوست ممالک ہیں، دیگر کچھ ممالک کی بھی گارنٹی کی کوشش کی ہے کہ وہ حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کو گارنٹی دے دیں، لیکن وہاں سے گارنٹی ملی نہیں ہے. جی، خواہش ان کی تھی، کوشش ہے. کچھ لابیز ہیں جی، یورپ کی، ویسٹ کی لابیز ہیں جو کہ کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے، ان کی ریلیز کے لیے. میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے حکومت سے کو وہ پیغامات بھجوائے ہیں، لیکن وہ پیغامات جو ہیں وہ ان کو کرنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہی جواب تھا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ کورٹس میں ہیں اور کورٹس فنکشنل ہیں. تو اگر ان کو ریلیف کو مل سکتا ہے تو وہاں سے مل سکتا ہے، حکومت اس ضمن میں کچھ نہیں کر سکتی، اور حکومت کو کرنا بھی نہیں چاہیے. جی، ان کے اوپر کیا جو ہے وہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور کسی کی بات کیوں مانی جائے؟ پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے، اس کے مطابق اگر ان کی ریلیف بنتا ہے تو یقینی طور پر ان کو مل جائے گا، اور اگر نہیں بنتا تو وہ پھر کم از کم ان کے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا تو ان کو ملنی چاہیے. کیوں کو لاڈلا ہے وہ؟ کیوں کو چھوڑا جائے؟ چھوڑا کیوں جائے؟ یہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کا ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا، ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنایا گیا. ان کے اپنے کیسز ہیں یار، کرائم کمٹ کیا ہے، اس کی سزا کاٹو. باقی اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں تو مجھے اس کی سزا اگر مل سکتی ہے عام شہری کے طور پر، تو وہ بھی عام شہری ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب نے اپنے اسیسینیشن اٹیمپٹ والی کل جو الزام ہے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی کے ان 2 افسران پر دہرایا گزشتہ 2-3 دن پہلے، سیم اسی دن شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے وہ انہی افسران کا نام لے کے یو کے کی عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا کہ ان لوگوں نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی ہے. وہ جو ایسڈ ان کے اوپر پھینکا گیا تھا، تو انہوں نے انہی 2 آئی ایس آئی کے افسران کا نام لے کے کہا جی کہ میں ان کے خلاف عدالت میں جا رہا ہوں. پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے ان کو باقاعدہ وہ انٹیمیشن لیٹر لکھا ہے. تو کیا یہ بھی ایک پلانڈ ہے کہ پریشر ٹیکٹکس ہے کہ میں دنیا میں جو ہے وہ جیسے مطلب دیکھیں کہ وہ انڈیا کی ایجنسیز کو کینیڈا رول رہا ہے، تو آپ اسی طرح کا ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو پوچھنا چاہیے نا معزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے، جنہوں نے شہزاد اکبر کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی. آئی بلیو شاید انہوں نے دی اجازت. تو اب پوچھنا چاہیے نا کہ وہ بندہ واپس نہیں آ پا رہا، وہ نہیں آ رہا، جو جی جی کمٹمنٹ کی ہے اس نے فلفل نہیں کی، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آپ کی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے نا. اس نے فیصلہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے وہ گارنٹی لینی چاہیے تھی نا. گارنٹی کے بغیر ہی آپ نے جانے دیا، اچھے بن رہے تھے اس ٹائم. تو یہ بڑی زیادتیاں کی گئی ہیں جی، میں بتا رہا ہوں، سہولت کاری ان کو. اب یہ وہ بندہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اب اپنا سرگرم ہو رہا ہے، وہ معلوم نہیں جی. مجھے تو شبہ ہے کہ شاید کوئی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را سے کوئی یہ لوگ وابستہ ہو جائیں. اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ جس قسم کی حرکتیں اور جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، موسٹ لائکلی کہ ان کی کوئی نہ کوئی تانے بانے مل رہے ہوں گے را کے ساتھ بھی.
تو میں یہ مطلب اپنا ایک کہہ رہا ہوں کہ ایک شبے کا اظہار کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ